زنا مت کرو، شراب مت پیو، اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرو، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ کے حق میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کہتا ہے تم آزاد نہیں ہو، انڈیپینڈنٹ نہیں ہو، ہر چیز میں میرے محتاج۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، قلم گھس کے ختم ہو جائیں، سیاہی دنیا کی ختم ہو جائے، اللہ کے جو تم پر اکیلے پر احسانات ہیں ان احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی، تو پھر آزادی ہم پہ جچتی نہیں ہے۔ بچپن میں ماں کی نعمت دے دی، جس نے پالا، باپ کی نعمت دے دی جس نے سہارا دیا، خاندان دیا، دوست احباب دیے، پیسہ دیا۔ آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں، بھائی آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہو اپنے سے زیادہ مالداروں سے، ان سے کمپیئر کرنا چھوڑ دو، آپ اپنے سے کمتر لوگوں سے کمپیئر کرو تو بہت پیسہ دیا ہے۔ فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگ بھی ہیں، آپ گھروں میں سو جاتے ہو، ایسے لوگ بھی ہیں 2 وقت کا، 1 وقت کا کھانا نہیں مل رہا آپ کو، 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہو، 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہو، ناشکری کی تو پھر کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ تو بھائی ہم اللہ کے غلام ہیں، اور ہم نے نظریاتی طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا ہے، غلام سمجھنا ہے، اور عملی طور پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز قائم کرنے کا۔ سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز کا، حدیث میں جس چیز کا حکم ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام سمجھتے ہیں وہ نماز بولو قائم کرتے ہیں۔ نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، صحت ہو، غربت ہو، دولت ہو، جیسے بھی حالات ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ میدان جہاد میں نہیں چھوڑنے کی اجازت دی تو نرم گدوں میں چھوڑنے کی کہاں سے اجازت دے دے گا اللہ؟ ایکچولی نیند بہت آ رہی ہے، ایکچولی میں یوں ہے، ایکچولی ابھی تو آج کل تو سیزن چل رہا ہے، کسٹمر بہت ہیں ایکچولی وغیرہ، اور شاپنگ ہو رہی ہے۔ بھائی میدان جنگ سے بڑھ کر کوئی ٹینشن والا کام ہو سکتا ہے؟ ہاں نماز کا طریقہ آسان کر دیا اللہ نے، کہا میدان جنگ میں پیدل پڑھو، پیدل نہیں سواری پہ پڑھو، اشاروں سے پڑھو۔ اے اللہ اتنی ٹینشن بعد میں پڑھ لیں گے، بھائی ابھی جنگ کر لیتے ہیں، رات کو ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے، گھوڑے پہ کیوں پڑھیں؟ اللہ کہتے ہیں نا نا نا، رات کو ساری نمازیں اکٹھی نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا ایک ٹائم ہے جو حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ ادا کی جائے گی۔ یہ جو 2 نمازیں اکٹھا کرنا ہے، ظہر کے وقت میں ہی اثر پڑھ لی یا اثر تک ظہر کو ڈیلے کر لیا، کسی واضح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں یا تو حدیث ضعیف ہے، اگر صحیح حدیث ہے تو صریح نہیں ہے، اس میں واضح مضمون نہیں ہے۔ ظہر کو اثر کے قریب لے کے جانا، اثر کو پہلے وقت میں پڑھنا، اس کو بھی حدیث میں جمع بین الصلاتین سے تعبیر کیا گیا ہے، خود صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ کیا آپ نے ایک صحابیہ کو کہا ظہر کو آخر وقت میں پڑھو اور اثر کو اول وقت میں؟ بذالک تجمعین بین الصلاتین، اس طرح 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لو گی۔ باقی میں اس پہ ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ ریکارڈنگ کرواؤں گا۔ اس کو خود نبی نے کہا یہ 2 نمازیں اکٹھی، تو اکٹھی کا مطلب ہوگی ہر نماز اپنے ٹائم پہ۔ باقی لوگ حدیث صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی، عشاء کے وقت میں آپ نے جمع کیا مغرب اور عشاء کو۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا، اس کا مطلب دوسری حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے مغرب کو آخری وقت میں پڑھا، اس کے فوراً بعد عشاء۔ تو جمع کا عمل جو کمپلیٹ ہوا ہے وہ عشاء کے ٹائم پہ ہوا ہے، وہ مغرب کے ٹائم پہ نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اتنی آزادی دے دی، شاپنگ کے لیے جا رہے ہو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو، اکیڈمی میں آج بیان لمبا ہو گیا تو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو۔ میدان جنگ میں اللہ کہہ رہے بھائی
ڈیلے نہیں کر سکتے. بخاری کی حدیث ہے کہ لیس فی النوم تفریط التفریط, سوتے میں نماز قضا ہو گئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوتاہی یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. تو سفر کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اگر سوتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی, فجر کی نماز سب کی قضا ہو گئی. حضرت بلال کو کے ذمہ لگایا تھا اذان دے کے اٹھانا, تو حضرت بلال کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ سوتے میں اگر نماز قضا ہو جائے, سوتے کا مطلب یہ نہیں کہ خراٹے لے کے جان کر سو رہے ہیں آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نہ الارم کا پتہ چلا یا الارم بجا ہی نہیں, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے نا. تو سفر کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کوتاہی یہ کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. اس میں نے پورا رسالہ لکھ لیا ہے, صرف اس کو ڈیلیور کرنا باقی ہے. ہاں, حج کے موقع پر, حج تو خلاف قیاس ہے. حج میں تو سارے کام ایسے کروائے جاتے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کے ہیں, وہ تو ہے ہی خلاف قیاس. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی. اکٹھی کا مطلب قضا کر کے, دوسرے وقت میں داخل کر کے, سوائے حج کے موقع پہ. تو آپ صرف ایک آنکھ سے اگر دلائل دیکھتے ہو تو پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک چشمے سے دیکھتے ہیں, جو اپنے مطلب کے دلائل, جو فریق مخالف کے دلائل ہیں اس کو یہ ایسے گنے بن کے پی جاتے ہیں. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کچھ نہیں ہے بھائی. اور نماز میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ پڑھنے کی نہیں ہے, وقت پہ پڑھنے کی ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں, حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں. خالی پڑھنے کو تھوڑی حفاظت کرنا کہتے ہیں, وقت کے اندر. اور حدیث جبریل سے پتا چلتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم ہے. ظہر کا الگ ہے, عصر کا الگ ہے, مغرب کا الگ ہے, عشاء کا الگ ہے, فجر کا الگ ہے. اور ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے, سفر میں 4 رکعتوں کی 2 کی اللہ نے, یہ اسی لیے تو تاکہ قضا نہ ہو. تو رخصت جب دی جاتی ہے کسی دوسری چیز کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے. جب بھی آپ کسی کو کوئی سہولت دیتے ہیں نا, تو اس سہولت دینے کا مقصد ہوتا ہے اس کام کی حفاظت کی جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے شریعت نے کہا آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز تو بیٹھ کے پڑھو. یہ کیوں کہا؟ تاکہ ضائع نہ ہو, ڈیلے نہ کرو. تو اس لیے اللہ نے کہا سفر میں مشکل ہے 4 کی 2 پڑھ لو تاکہ ڈیلے نہ ہو. باقی یہ حرف آخر نہیں ہے, اس پہ میرا پورا رسالہ ہے, لکھ چکا ہوں میں, صرف اس کو نیٹ پہ ڈالنا ہے اس کو. کیونکہ تحریر کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے اور بولنے کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے. ایسا مذاق اڑاتے ہیں لوگ, ابے یہ حنفی کیا, یہ تو سنت کے دشمن ہیں, یہ تو سنت کے. ایک صاحب کا میں نے آڈیو دیکھی, کہتا ہے میں حنفی تھا, اب تو میں ظہر کے ساتھ عصر پڑھتا ہوں اور مغرب کے ساتھ عشاء کے وقت میں عشاء پڑھتا ہوں, اور یہ حنفی لوگوں کو کیا پتا سنت کا. تو کبھی خوشبو لگا کے آ, تجھے بتائیں گے ہمیں کتنا سنت کا پتا ہے. جاہل لوگ. اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو اعتدال سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ جب تک طنز نہیں کرتے نا, ان کو سکون نہیں ملتا. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, مگر طنز نہیں کرتے. وہ شافعی بھی اس کے قائل ہیں مگر طنز نہیں کرتے. مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک حدیث ان کے سامنے آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم مجتہد اعظم بن گئے, مفتی اعظم بن گئے, سب پہ طنز کرتے ہیں. میرا جب 3 وتر والا کلپ گیا ہے نا مارکیٹ میں, وہ جو وتر پہ نہیں میں نے ریکارڈ کروایا تھا, وہ جو ایک آیا تھا اوہو آج تک ہم وتر غلط پڑھتے رہے, اس کا جب جواب میں نے ریکارڈ کروا کے ڈالا ہے, کتنے لوگوں کے فون آئے, مفتی صاحب ایسا ہمارے محلے میں کچھ فتنہ پرستوں نے ہمیں طنز کر کے رکھا ہوا تھا, تم حدیث کے مخالف, تمہیں کیا پتا قرآن و سنت کا, ایسا ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے اب نظر نہیں ملاتے, ایسے گھننے بن کے سائٹ سے گزر جاتے ہیں. تو آپ کی ایک رائے ہے, آپ 100 دفعہ رکھو, اختلافی مسئلہ ہے, لیکن یہ طنز, دوسرے کو نیچا دکھانا, دوسرے کو کہنا اندھی تقلید کرتے ہو, علم کہاں ہے ان لوگوں کے پاس, یہ تکبر ہے. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. اس میں ہمارا موقف بہت مضبوط ہے, سفر ہو یا حضر ہو. حج کے علاوہ 2 نمازیں آپ اکٹھی اس طرح سے تو پڑھ سکتے ہو, ظہر کو ڈیلے کرو آخری وقت میں, عصر کو اول وقت میں, اس طرح حدیث سے ثابت ہے, انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا میں. باقی اس طرح کے ظہر کو ڈیلے کر کے عصر کے ٹائم میں داخل کر دو, ہمارا دعویٰ یہ کہ اس بارے میں اگر حدیث ہے تو صحیح نہیں ہے, صحیح ہے تو صریح نہیں ہے, واضح نہیں ہے.
جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، عشاء کے وقت میں آپ نے جمع کیا، تو یہ صحیح حدیث تو ہے، سری تھوڑی ہے. جمع کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے. جمع کا عمل جو ہوا ہے کہ مغرب کو آخری وقت میں اور جب عشاء پڑھی ہے عشاء کے وقت میں، تو جمع کا عمل کمپلیٹ کب ہوا ہے؟ وہ عشاء کے وقت میں ہوا ہے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کی غلامی میں سب سے پہلے کیا ہے میرے بھائی؟ نماز. سب سے پہلا اللہ کے حقوق میں سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. نماز کے بغیر اللہ اسلام کو مانتا نہیں ہے سب سے پہلے. اور صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو نماز سیدھی کر لے گا اس کے باقی اعمال بھی اللہ سیدھا کر دیں گے. ہاں سب سے پہلے تو فجر کی نماز ہے. فجر کو اس لیے کہا جاتا ہے اس نے فجر پڑھ لی باقی بھی پڑھ لے گا وہ. تو نماز کو سب سے پہلے سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہو کیا رہا ہے، بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. گرمی بھی بہت ہو رہی ہے، لوگوں کا کانسیپٹ ہی خراب ہو گیا بھائی نماز کے بارے میں. میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے، پرانا ہو گیا، اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. خاتون نے کہا میرا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، مفتی صاحب بہت نیک تھا، بہت نیک تھا، بڑا اللہ والا تھا. میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا وہ، بس نماز نہیں پڑھتا تھا. ابے نماز نہیں پڑھتا تھا تو نیک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کا اتنا بڑا حق ادا نہیں کر رہا. یہ بات کوئی غیر مسلم کہے تو سمجھ میں آتی ہے، مسلمان کہے کہ بے نمازی تھا لیکن کیا تھا؟ نیک تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی خاتون کے شوہر مر گئے، اب وہ بیچاری میت کی تعریف کر رہی ہے، ہائے میرے میاں اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے. بہن آج تک کسی عورت کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے. اب تعریف تو کرنی تھی نا، جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی تھی. یعنی وہ بتانا چاہ رہی تھی میں جب بیٹھی ہوتی تھی تو کسی آنٹی کو نہیں دیکھتے تھے، میرے خوف سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، بس وہ اتنے نیک تھے. تو بھائی نیک کہاں سے ہو گئے جو ٹکٹکی باندھ کے عورتوں کو جھانک رہا ہے؟ تو ایسے ہی بھائی بے نمازی نیک نہیں ہو سکتا. اللہ نہیں مانتا بے نماز. اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین. حقوق العباد میں سب سے پہلے باپ اور ماں، بس باقی سب اس کے بعد. آپ ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو پھر اللہ نہیں مانے گا آپ کو اچھا. دوستوں کے ساتھ تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں بھائی. تو اللہ ہم میں عبدیت پیدا کرے. اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام بن کے رہے، یہی زیادہ اچھا ہے اس کے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.